ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਤਸੰਨੁ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮਖਾਹ ਹਾਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دے اندر بڑیاں ساریاں خوبیاں رکھیاں نے۔ انہاں چوں ایک خوبی اللہ دے سامنے گرہ زاری ہے اور او دے سامنے رونا ہے۔ انسان گرہ زاری کرے، روے، توبہ استغفار کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو یہ بڑا پسند ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے یہ بھی آخیا کہ نماز دے اندر دھیان پرا چلیا جاتا ہے، نماز دے اندر رونا نہیں چاہیے، لیکن یہ انتہائی درجے دی غیر حقیقی گل ہے اور مزاج شریعت تو ہٹ کے ہے۔ بلکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان جدوں اللہ دے سامنے آ جاوے ادوں ہور زیادہ جھک جاوے، اس لوئے دے اندر ایک خشیت، ایک گریہزاری طاری ہوئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چاہتا ہے اور صحیح حدیثاں دے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات نماز پڑھتے ہوندے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہ عزیر کا عزیر المرجل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رون دی وجہ دے نال رجدے ہوندے سن، کا عزیر المرجل، جس طرح کہ ہانڈی رجدی ہے۔ انسان جدوں اپنی آواز نو گھٹدا ہے تے سینے دے اندر انہوں باہر نہیں نکل دیندا تے ਉਹਦੀ ایک آواز آؤندی ہے، ہر ایک نو پتہ لگ جاندہ ہے عزیر کا عزیر المرجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے دے نال روندے ہوندے سن، عزیر کا عزیر المرجل، جس طرح کہ ہانڈی پکدی ہے تے رجدی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھاؤندیاں ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اچھا خاصا مجمع ہو گیا سی حضرت عمر فاروق دے زمانے دے اندر نمازیاں دا، اور کہندے نے کہ بہت دفعہ ایسا ہویا کہ میں آخری صف چ آ کے مینوں جگہ ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے ہوندے سن کہ مینوں آخری صف تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رون دی آواز جڑی وہ سنائی دیندی ہوندی سی جدوں نماز دے اندر وہ پڑھتے ہوندے سن، آخری صف تک۔ اور پھر یہ ہے کہ پانچ آدمی جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سایہ دینا ہے، سات آدمی جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سایہ دینا ہے، انہوں دے وچوں ایک آدمی وہ بھی ہوئے گا ستاں دے وچوں کہ ذکر اللہ خالین ففاظت عیناہ،
اور بہترین ذکر جڑا ہے وہ نماز ہے. اقم الصلاۃ علی ذکری، مینوں یاد کرنا واسطے نماز پڑھیا کرو. اور یہ ہے کہ جدوں انسان ذکر اللہ نماز دے اندر اللہ نو یاد کرتا ہے خالین. بعض لوگ یہ ترجمہ خالین دا کرتے ہیں کہ تنہائی دے اندر نماز پڑھتا ہے، لیکن بہترین ترجمہ یہ ہے کہ خالین دا مطلب یہ ہے کہ خالص وہ دل دے اندر سوائے اللہ ذوالجلال والاکرام دی حضوری دے اور کوئی حاضری نہیں. نماز دے اندر کھلو گیا، پاویں فرض ہے تو پاویں نفل ہے، پاویں جماعت ہے تو پاویں کچھ ہے، نماز انہوں اپنے سائے دے اندر لے لیندی ہے. اور یہ مقام جڑا ہے انہوں یاد کر کے وہ اکھاں چوں اتھرو جاری ہو جاندے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں بھی اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ دین گے. انسان جڑا ہے وہ کئی وجوہات دی وجہ دے نال رو پیندا ہے. بکاء من خشیت اللہ، خشیت الہی دی وجہ دے نال وہ دا رون نکل جاندہ ہے، اللہ کو ڈر جاندہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ کولو گناہ ہی سرزد ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی نکمہ پن اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظمت نو یاد کر کے اور مالک الملک دا جڑا قرب ہے انہوں یاد کر کے وہ دے اندر جڑی خشیت طاری ہو جاندی ہے، اس وجہ دے نال وہ دا رون نکل جاندہ ہے. یہ چاہیے. اور دوسرا یہ ہے سماع القرآن. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان قرآن سنتا ہے تو وہ رون نکل جاتا ہے. میں یہ مثالاں بعد دیاں گا کہ قرآن سنتا ہے اور قرآن دی خوبی یہ ہے کہ یہ ترجمہ کسی نو آندا ہوئے یا نہ آندا ہوئے، قرآن دل تے اثر ضرور کرتا ہے. سماع القرآن، قرآن سنتا ہے تو قرآن سن کے وہ رون ڈے پیندا ہے. پھر یہ ہے کہ تدبر اور غور و فکر، جس طرح کہ قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے بھی نے جڑے تدبر کرتے ہیں اس کائنات دے بارے چ، غور و فکر کرتے ہیں، وسعت افلاق دا انہاں دے ذہن چاہتا ہے. افلاق دے اندر پھر اپنے تو پہلے زمانے یاد آتے ہیں، پھر اپنا آپ یاد آتا ہے، پھر مخلوقات یاد آندیاں نے، پھر وہ اپنی کمیاں تے کوتاہیاں یاد آندیاں نے. وسعت افلاق اور وہ اندر اپنے شمار اور قطار نو رکھ کے وہ رون نکل جاندہ ہے. یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. بندہ نماز ہوے یا نہ ہوے تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ الخوف من الوعید. بعض اوقات قبر دیاں آیتاں آ جاندیاں نے، بعض اوقات حشر دیاں آیتاں آ جاندیاں نے، بعض اوقات انعامات دیاں آیتاں آ جاندیاں نے، بعض اوقات گرفت دیاں آیتاں آ جاندیاں تے انسان انہاں نو سن کے تے وہ آنسو نکل جاندے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بکاء الرحمت من العزیز. کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا تو انسان اتنے رون ڈے پیندا ہے. یہ بھی جائز ہے بکاء الرحمت من العزیز. کوئی دوست، والد، والدہ، اولاد، کوئی اور جڑا دل دے بہت قریب ہے. بعض اوقات لمحات یہ ہوندے نے کہ بعض دوست یاد بندہ کر کے تے ادھر رون نکل جاتا ہے. یہ بھی جائز ہے. ایک ہے بکاء تسنع و غیر مستحب، یعنی مصنوعی طور تے رونا. بعض ایسے لوگ بھی دیکھے نے، گل کوئی بھی نہیں ہوندی ایویں انہاں دی اکھاں دے وچوں اتھرو ٹپکنے شروع ہو جاندے نے.
بناوٹی طور تے رونا شروع کر دیں. یہ جائز نہیں. بناوٹی طور تے یا یہ کہہ لو کہ کوئی مینوں ویکھ لے کہ میں نماز دے وچ بڑا رونا ہے، یہ جائز نہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ بندہ روندا ہے، وہ دے اندر وہ دے رون دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے کماں دے بارے چ اعتراض ہوندا ہے. عام طور تے یہ جڑے لوگ نے ادھر دے اجے بھی وہ موجود نے، وہ باقاعدہ رون والیاں پارٹیاں موجود نے سارے معاشرے دے اندر موجود نے، رون والے مذہب موجود نے جہدے اندر ہی یہ ہے کہ ایویں خواہ مخاطر اللہ ذوالجلال والاکرام تے اعتراض کرنے. ساڈے نال کی کیتا، ساڈا پہاڑ ٹوٹ گیا، ساڈے تے یہ ہو گیا، ساڈے نال وہ ہو گیا. اینوں کہندے نے بکا بحرکات و اصوات، حرکتاں اداں دیاں کردے نے، ایویں ڈگ ڈگ جاندے نے. اور وہ اصل وچ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اوپر اعتراض ہوندا ہے. یہ بھی غلط ہے. ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے کہ بعض اوقات کچھ حادثے ہوندے نے انسان دی زندگی چ، انہاں نوں یاد کر کے روندا ہے. غم دے حادثات، مصیبت دے ویلے انہوں پرانے یاد آ جاندے تے رونا شروع کر دیندا ہے. اہل اللہ کہندے نے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پرانے حادثات گزر گئے، انہوں نے یاد کر کر کے رونا. اہل اللہ کہندے نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نقصان ہوندا ہے. نقصان یہ کی ہوندا ہے کہ یولد المرض والاکتئاب، وہ غم دا مریض بن جاتا ہے، ہر ویلے غم دے اندر مبتلا رہندا ہے. بہت سارے اے جڑے نے اے موجود نے سائیکالوجسٹ جنہاں دے کول یہ ہے جی اِداں دے خیال آؤندے نے، مریاں دے خیال آؤندے نے، جیندیاں دے خیال آؤندے نے. یہ نال انسان جڑا ہے یہ دل جلیا ہو جاتا ہے، وہ دل خوشی نہیں پھڑتا. یہ بھی نہیں کام کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، جڑی کہ آیت میں تواڈے سامنے پڑھی سی کہ اولئک الذین انعم علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. کچھ لوگ ایسے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو نبی نے، ایک حدیث دے وچ آوندا کہ نحن معاشر الانبیاء بقاؤن. یہ ترجمہ یہ ہے کہ اسی انبیاء جڑے ہیں انہاں دا تے کم ہی رونا ہے. کدی اللہ ذوالجلال والاکرام دی یاد چ روندے نے، کدی اپنی قوم دی گمراہی دے اندر دعاواں کردے نے، محنتاں کردے نے تے روندے نے. اور یہ ہے کہ اولئک الذین انعم علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ وہ لوگ نے کہ اولاد آدم وچ کچھ نبی گزرے نے. وممن حملنا مع نوح، ایسے لوگ بھی نے جنہاں نوں اسی نوح دے نال کشتی دے اندر سوار کر لیا جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا غضب جڑا اپنے پورے جوش تے سی. جدوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا سی نبنی من اہلی، اے یا اللہ تو وعدہ کیتا سیگا کہ تیرے اہل نو بچا لوں تے اے میرا منڈا جڑا ہے تے میرے اہل چ. اللہ ذوالجلال والاکرام اتنے غضبناک سی کہ اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من آلک، یہ تیرے آل دے نال کوئی تعلق نہیں. پیغمبر دا آل ہوئے تو اس طرح دا نالائق ہوئے. انہ لیس من آلک. ومن ذریۃ ابراہیم، ابراہیم دی اولاد دے وچوں بھی ایسے ہے سن. و اسرائیل، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد چوں بھی ایسے ہے سن. وممن ہدینا واجتبینا، اس تو علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے سن ہدینا واجتبینا، اسی انہوں نے ہدایت دی نعمت تو نوازیا، انہوں نے اپنے قرب دی نعمت تو نوازیا. اجتبینا، اسی انہوں نے اپنے نال لا لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جدو انہوں دے اتے اللہ دیاں آیتاں یا
ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਰਰੂ ਸੁਜਦਾਂ ਵ ਬੁਕੀਆ, ਉਹ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਜਦਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਕੇ। ਖਰਰੂ ਸੁਜਦਾਂ ਵ ਬੁਕੀਆ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਕਾ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਾਮਿਊ ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول، ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਬੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਵਹੀ ਨਵੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਜ਼ਾ ਸਾਮਿਊ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲ ਇਲਾ ਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਰਾ ਆਯੁਨਹੁਮ ਤਫੀਜ਼ੁ ਮਿਨ ਅਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਿਮਾ ਆਰਫੂ ਮਿਨ ਅਲ ਹਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੂਲੂਨ ਰੱਬਨਾ ਆਮਨਾ ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ। ਤਰਾ ਆਯੁਨਹੁਮ ਤਫੀਜ਼ੁ ਮਿਨ ਅਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰੀ ਸਨ, ਅਸ਼ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। 3 ਜੀ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਦਮ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਹਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो रहतनिल बारिहता बिस्माइकल कुरान, अबू मूसा मैं राती तेरा कुरान सुने है। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया क्या बात है, आवाज़ का एक रंग नहीं कई रंग अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन्होंने अता फरमाए होंगे। इन्होंने आख्या कि या रसूलल्लाह अगर मैनू पता हुंदा कि तुसी मेरा कुरान सुनदे हो लहबर तो का तहबीरन, तो मैं आवाज़ नूं होर सोहना करके तुहानूं सुणाउंदा। सानू अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बड़ा कुछ अता फरमाया है।
पेट च कुछ है सी या नहीं है सी, लेकिन कुरान गज़ा बन के इन्हां दे अंदर मौजूद सी। दूसरे पासे की है, ये हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए, यही अशरी। इन्हां दी एक होर खूबी भी सी, इन्हां दी खूबी ये भी सी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इत्ते अमल भी किया कि जदों ये किसी सफ़र ते हुंदे सी ते इन्हां दा ज़ादे राह जां रोटी वगैरह जां पौणियां जिहड़ियां बन के पुराने ज़माने तुर पैंदियां सन, इन्हां दी घट जानी तो इन्हां ने कहना भी सारे इकट्ठे करके इक्को दस्तरखान ते लै आओ, जिद को थोड़ा आवे बहुत आवे जो कुछ भी इक्को थां ते लै आओ। तो उहदे नाल इह हुंदा सीगा कि जिद को थोड़ा हुंदा सी उहदा बहुता हो जांदा सी, ते जिहदा बहुता सी उहदे नाल दूसरे भी शामिल हो जांदे सन। पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इह आदत बड़ी पसंद सी। यही अशरी जिहड़े ने ये सैयदना रसूलुल्लाह एक ये पासा है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए तो इन्हां ने आख्या कि या रसूलल्लाह असी गरीब गुरबे हाँ, साडे कोल है कुछ नहीं, असी जंग च जाना है, असी जिहाद च जाना है, असी तुहाडे कोल आए हाँ कि सानू कोई सवारियां दिओ, कोई जंगी साजो समान दिओ, असी भी जिहाद च शामिल होइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अजिदु मा अहमिलु कुम अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मा अहमिलु कुम अलैहि, कि जिहड़ा मैं तुहानू दवां बतौर सवारी दे के तुसीं उन्हां नू इस्तेमाल करो और इन्हां काफरां नाल जाके लड़ाई करो। मैं थोड़े थोड़े लफ्ज़ बोल देना, वो काफ़ी हुंदे ने। मैं पहलों का एक कीता तबसरा जिहड़ा उस तो ज़्यादा तबसरा मैं करना फ़ायदा कोई नहीं। इसराइल और ये जिहड़ी जंग है ये ख़त्म नहीं होनी, अमरीका ने भी पिछे नहीं हटना, इसराइल जिहड़ा इन्हें भी पिछे नहीं हटना। ये अपने तयशुदा मनसूबे के उत्ते मौजूद ने, ये चलता रहना है काम। मुसलमान जिहड़े ने इन्हां ने अपने मनसूबे तो पिछे नहीं हटना। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हां दे उपर वाहन आ जाना है, इन्हां नूं लिबास की भुख, इन्हां नूं रोटी की भुख, इन्हां नूं इज्जत की भुख, इन्हां ने मरण तो डरना है। अल्लाह जुल जलाले वाले कराम नूं की है कि इन्हां नूं जिंदा रखे, इन्हां नाल ये मारी जाने चाहिए ने। मासूम बच्चे तो मासूम बच्चियां ते औरतां, एक एक औरत की आवाज़ के उत्ते मुसलमानों ने इलाके फतह किए। और इत्थे की इलाकों के इलाके जिहड़े ने वो इन्हां कोल खोए जा रहे हैं, इन्हां दी गैरत के उत्ते ताज़ियाना बन के बरस रहे हैं। ये जिहड़े अशरी ने इन्हां ने आख्या कि या रसूलल्लाह सानू सवारियां दिओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान आंदा है, ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, भी मेरे कोल तो कुछ भी नहीं जिहड़ा मैं तुहानू दवां बतौर सवारी दे ते तुसीं जाके लड़ाई करो। ते इन्हां दे उत्ते की असर सी, तवल्लो व आयुनुहुम तफीज़ु मिन अद-दम हज़नन। नबी कोलों जांदे ने, व आयुनुहुम तफीज़ु मिन अद-दम, फैज़ान कहते ने अरबी जुबान के अंदर सैलाब नूं। अगर फैज़ विचों ही फैज़ है, विचों ही फैज़ान, जो सैलाब आ जाए उन्होंने कहते हैं फैज़ान। तफीज़ो मिन अद-दम, ये पैगंबर को जानते ने, वायुनुहुम तफीज़ो मिन अद-दम, इन्हां गरीबां दियां अखां दे विचों अथरूआं दे जिहड़े सैलाब ने ये उमड़ रहे होंदे ने, ये वग रहे होंदे ने, इन्हां दी अखां दे विचों सैलाब। हज़नन अल्ला यजिदू, किस वजह ना कि इन्हां दे दिल जिहड़े ने वो गम दे नाल भारी हो जाते हैं कि ना पैगंबर को मिलिया, अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, ना अपने कोल कुछ मौजूद है कि जिन्हों खर्च कर सकी अल्लाह की राह के अंदर, ना पैगंबर को कुछ मिले तो ना अपने को कुछ मौजूद है
کہ اسی انہوں استعمال کر کے تے اللہ دی راہ دے اندر جڑا وہ خرچ کر سکیے۔ اے او رونا ہے جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نو پسند ہے۔ اے او رونا ہے جس رونے دے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی نصرتاں تے مدداں نازل کراؤندے نے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ ساڈے رونے نمازاں دے اندر کیا تسنع تے نہیں؟ کیا انہاں دے اندر بناوٹ تے نہیں؟ کیا انہاں دے اندر خواہ مخواہ ہاؤ ہو تے نہیں؟ طرح طرح دیا آوازاں کٹ کے اسی اللہ نو آوازاں مارتے ہیں کہ جویں اللہ کتے دور چلا گیا۔ اللہ نو پتہ ہے اتنے کی ہوندا ہے، اللہ نے بھی پتہ ہے تسی کی کر سکتے ہو۔ اللہ نو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طریقے دے نال تانوں فتح اور نصرت مل سکتی ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ملک نفسہ ویسع بیتہ وبقاء علی خطیئتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کہندے نے کوزے چ دریا بند کر دیندے ہوندے سن، آپ نے فرمایا مبارک ہوئے سیدنا رسول اللہ نے فرمایا۔ کنوں مبارک ہوئے؟ لمن مالک نفسہ، جڑا آدمی اپنی خواہشات نفس دے مالک بن گیا، وہ تے گرفت ہو گئی اپنی خواہشات نفس دی، اپنی سوچ دی، اپنے رجحانات دی، وہ مالک بن گیا۔ اور دوسرا یہ ہے وَيَسَعُ بَيْتُهُ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں گھر بھی کھلا دیتا ہوئے۔ مبارک ہے اس آدمی واسطے۔ تسی شہراں چ رہن والے ہو، تانوں تو پتہ ہی ہے نا کس طرح گزارا ہوندا ہے۔ اس شہراں دے اندر جڑے تنگ ہن تے پنڈاں دا بھی یہی حال ہو گیا۔ اور وبقاء علی خطیئتہ، تے مبارک ہے اس آدمی نوں جنوں اپنی خطاواں یاد آ جان تے اور رو پوے، اپنی خواہشات نفس دے اتنے قابو ہوئے، گھر کھلا ہوئے، غلطیاں ہو گئیاں تے او دے اتنے رو پوے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نو مبارک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتا۔ فقال عرضت علی الجنت والنار، عرضت علی الجنت والنار، میرے سامنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت بھی کھول کے رکھ دیتی تے جہنم بھی کھول کے رکھ دیتی۔ بعض حدیثاں دے اندر آندا ہے کہ ادوں سورج گرہن لگا سی، بعض حدیثاں دے اندر سورج گرہن دا ذکر نہیں، اتنا ہی ذکر ہے کہ جنت اور جہنم جڑی ہے میرے تے پیش کیتی گئی۔ فلم اراک الیوم فی الخیر والشر، اور آپ نے فرمایا کہ اج تو زیادہ دن چنگا تے برا میں نہیں اپنی زندگی چ ویکھیا۔ جنت وکھائی تے خوشیاں ہی خوشیاں نے، بے فکریاں ہی بے فکریاں نے۔ جہنم وکھائی تے چھوٹی چھوٹی چیز جڑی ہے وہ بھی جہنم دے اندر موجود ہے، اور یہ مرتکبین جڑے نے وہ موجود نے۔ فلم اراک الیوم فی الخیر والشر، اور پھر فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر جو کچھ میرے علم چ ہے یا جو کچھ میں ویکھیا اگر تسی بھی ویکھ لو تو تواڈے بھی علم چ آ جاوے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تے ہاسا تواڈے منہاں دے اوتے کدی کدی آوے، ہمیشہ تسی روندے ہی رہو۔ اسی چونکہ ویکھیا کچھ نہیں گا تے 24 گھنٹیاں دے اندر کنا اسی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات دے کو ڈردے ہیں، جا کنا ساڈے اوپر ساڈے کھڑے ہو جاندے نے، رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ناراضگی تو۔ ویسے مناظر بہت زیادہ نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل میں غالباً دسی سی تانوں کہ یا اللہ تیری ناراضگی دا کوئی پتہ نہیں لگتا، تو تو راضی کدوں ہونا ہے ادوں ہی پتہ نہیں لگتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بارشاں بے وقت ہو جان، چوتھا مہینہ ہے، بساخ میرے خیال شروع ہو گیا ہے، واڈیاں پی گئیاں نے،
ਕਣਕਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੇਵਕਤ ਹੋਣ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਣ, اور انہوں نے اندروں حیا اور غیرت ختم ہو جائے، اور امیر لوگ جڑے نے امیر تر ہو جان اور انہوں دے اندر بخل آ جاوے۔ کیا اس ویلے بخل نہیں؟ ہر کوئی جڑا ہے روپیہ پیسہ کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اوقات اور ٹائم ٹیبل بدلنے نے، پھر بھی آکھے کہ اللہ ساڈے تے بڑا راضی، اللہ ساڈے تے بڑا راضی۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں رون دا مقام ہے کہ تینوں طاقتاں جڑیاں نے انہاں نے منہ موڑ لیا، اور جدوں امیراں دے اندر سخاوت آ جاوے، بادشاہ دا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہوئے، اور بادشاہ دا ٹائم ٹھیک ہوئے، اور امیر جڑے نے انہاں دے اندر بھی سخاوت آ جاوے، تو پھر یہ ہے خوشخبری ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جڑے نے وہ راضی نے۔ اس ویلے نہ بارشاں ٹھیک ہوندیاں نے، نہ ہی ساڈے حکمران جڑے نے انہاں دے اندر یہ گل ہے، نہ ہی امیراں دے اندر یہ گل ہے۔ خیانت عام ہے، موت تو ڈر لگتا ہے، کوئی کسے واسطے کوئی چج دا تے جرت دا لفظ نہیں گا کہہ سکتا۔ ظالم نو ظالم کہنا اج اوکھا ہو گیا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلم ما عالم، اگر تانوں پتہ لگ جائے جو کچھ منوں پتہ ہے، لضحکتم قلیلا وبلکیتم کثیرا، تے تسی ہسو تھوڑا تھوڑا تے روو بہت زیادہ۔ ہون بھی ساڈے کول ہے بہت کچھ، رون دا بڑا سامان موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو رون دی توفیق عطا فرمائے۔ قال فما عطا علی اصحاب رسول اللہ یوم اشد منہ، کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے ہوندا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینی گل کر کے تے آپ زارو قطار رون ڈے پے۔ بعض دے الفاظ دستے نے زارو قطار رون ڈے، بعض دے الفاظ اے نے کہ فما عطا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ، صحابہ کرام تے اس تو زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا سی۔ قال غطوا رؤوسهم ولهم حنین، صحابہ کرام سارے نے اپنے سر نیوے کر لے، سراں تے کپڑے لے لے، اور رون دیاں آوازاں پورے مجمع چ ہون ڈے پیاں سن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تے عام گل ہے نا، صحابہ کرام نو تیر لگنا، تلوار لگنی، انہوں نے کہنا فزتو ورب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج کوئی وڈی گل ہو گئی نا کہ صحابہ کرام سر نوا لے نے، اتوں ٹک لے نے، تے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھی گل مینوں یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بھی نقد و نقد کام چلدا سی۔ پہلا دور جڑا ہے وہ دنیا دی ہے سی بچپنے دا دور، شریعت دے احکام سخت نہیں سی، جداں ساڈے اتنے بھی جدوں بچہ ہوندا ہے اتنے شریعت دے احکام سخت نہیں ہوندی، نرم ہوندے نے۔ پھر جوان ہوندا ہے تے سخت ہو جاندے نے، پھر جدوں بابا ہوندا ہے ادو پھر نرم ہو جاندے نے، چلو کرسی تے بہ جا۔ ویسے یہ گل ہے کہ جدوں میں آیا تے اتنے ماشاءاللہ یہ 4-5 جانے بیٹھے سن کرسیاں تے، انہاں دا اپنا روحانیت تے نور سی، لیکن میرے ذہن وچ آیا کہ کاش نوجوان ہوندے میرے آن تو پہلوں، انہاں دے چمکدے چہرے ہوندے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوجواناں نوں ہی ویکھ کے خوش ہوندے سن، بابیاں نوں ویکھ کے اپنی جگہ تے خوش ہونا۔ یہی تینے ادوار رہے نے امت اس انسانیت دے اوپر، یہ بچپنا، یہ قوت تے طاقت، اور یہ بڑھاپا۔
ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਰਮ ਅਸੂਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਖਤ ਹੈ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਰਮ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਲੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਮਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਸੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਲਾह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि मसीह तो बाहर नहीं निकलेगा तो मींह पै जू। अगला जुमा आया कि या अल्लाह मींह बस कर। आपने फरमाया कि बाहर नहीं निकलोगे तो मींह बस हो जाओ। ये साड़ी करम नवाजी है। हज़रत मूसा ने आख्या कि या अल्लाह मींह पा दे। अल्लाह ने आख्या नहीं पाना। हज़रत मूसा ने आख्या कि या अल्लाह मींह पा दे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने आख्या कि तैनू पता है कि साडा उसूल है कि जिस कौम के अंदर एक भी गुनाहगार होवे असीं उत्ते मींह नहीं पाउंदे हुंदे। इस मजमे के अंदर कोई गुनाह ही बैठा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या कि यार क्यों लोगों को मार दो, जिहड़ा गुनाह ही उठ के चलिया जाए, इत्थे लोगों को तो मींह पवे। वो आदमी जिहड़ा है उन्हें इस तरह किया। एक कमाल का रोना है, ये रोने की मिराज है। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जिस तरह होंदा है ना कि एक बच्चा माँ को थप्पड़ खा के फिर भी माँ के गल लग के रोंदा है। क्या बात है इस रोन की, क्या बात है इस थप्पड़ की। उस आदमी ने सिर ते कपड़ा रखा तो रोना शुरू करता। इन्ना रोया आंदा या अल्लाह अज इज्जत तेरे हाथ दे अंदर ने, अज रुसवा करके ना कड्डी मजमे चों, मैं रुसवा हो जाना है, लोगों के सामने मैनू रुसवा करके ना कड्डी, मैनू माफ़ कर दे, तेरी जात की कसम अज तो बाद मैं कोई गुनाह नहीं करांगा। अजे उत्थे बैठे ही ने तो बारिश पैनी शुरू हो गई। अल्लाह ज़ुल जलाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो कलीमुल्लाह ही सन, तो उत्थे ही पूछ लिया कि या अल्लाह उठिया कोई नहीं ते मींह भी तू पाता, ओदा मुँह ते विखाओ किहड़ा है। एडा प्यारा गुनाही। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि मूसा मैं तो उदों ओदा राज रखिया सी जदों गुनाही सी, अज तौबा करके पाक ते साफ हो गया तो अज मैं ओदा राज क्यों फाश करना है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जिहड़े ने हदीस के अंदर भी आउंदा है कि दो किस्म के जिहड़े ने आदमी, एक तो वो जिहदे उपर जिहाद का गुबार होवे, जिहाद का गुबार, फौज जा रही है और इस फौज को बुरा ना आखो, ये साड़ी बाजू शमशीर जन है, बाकी सारे ही जनखे ने, सारे नाचे ने। ये मावां दे पुत ने जिहड़ा सौदा करके आए ने अपने घरां दे विचों, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, वापसी का कोई सवाल नहीं, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह। ये अपने घरों जो निकले ने कल्ले कल्ले दी मां ते प्यो नूं ते पुछो क्या उन्होंने अंदर ये जज्बात है सी कि ये जान वाला जिहड़ा है ये चार पाई ते आएगा या मुड़ के इस तरह ही आएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नूं जिहड़ा रोना है बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है।
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یالج النار لا یالج رجل النار، وہ آدمی کدی اگ چ نہیں جائے گا. کیڑا؟ اگوں گل سن لو. بقا من خشیت اللہ، جیڑا اللہ کو ڈر کے رو پیا وہ کدی جنت کدی بھی اگ چ نہیں جائے گا. حتی یعود اللہ بنفی ذرہ، یہ اتنا ہی مشکل ہے جس طرح دودھ چو کے تو دودھ نو مڑ کے تھنا چ واپس کرنا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور وہ جڑے 7 آدمی جنہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے سائے تھلے جگہ دینی ہے، انہوں دے وچوں بھی ایک میں آغاز سنے دس دیتا، وہ دلیل میں تواڈے سامنے بیان کر کے تے گل ختم کر دیں. اور یہ گل بھی یاد رکھو، انکم وما تعبدون حتم جہنم، تسی تے تواڈے سارے معبود حتم جہنم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں جہنم میں سٹ دینا ہے. آ جڑا سورج ہے نا، ساڈا تصور یہ ہے کہ اسے سورج نے سوانے جتے آ جانا ہے، اسے سورج نے زمین نو تپاؤنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورج نو پھڑ کے این الجبارون و این القہارون، اج بڑے بڑے جابر کتھے نے، قہار کتھے نے، بڑے بڑے چلاک کتھے نے، اج لیاؤ کتھے نے. صدیاں دی خاموشی تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام ہس پین گے. کبریائی تے جباری تے ہے نا. پھر کہے گا کہ انا الواحد القہار، میں ایک، میں کلا، میں قہار، اے سورج بھی میری مٹھی دے اندر ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام پھر نویں سرے تو پیدا کرن گے تے آ سورج جیڑا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سورج نو بھی پھڑ کے جہنم دے وچ سٹ دین گے اور دس دین گے کہ تسی ایدی بھی پوجا کردے ہوندے سی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہور سورج پیدا کرے گا، اے نہیں ہوئے گا سورج، ہور سورج پیدا کرے گا جے دے اندر زیادہ طاقت ہوئے گی، جے دیاں کرنا پیندیاں ساری اے ککھ دی زمین جیڑی ہے راکھ اور خاک دی زمین اے تانبے دی بن جائے گی. پھر اتوں بھی قہرمانی والا سورج تے تھلے تانبے دی طرح تپ دی زمین، لوکاں نو سایہ جڑا نہیں لبے گا، 7 بندیاں نو سایہ لبے گا. نمبر 1 شاب نشا فی عبادت اللہ، اے سونیاں سونیاں جوانیاں جیڑیاں نے جنہاں دا دل رات اللہ دی عبادت چ گزریا. رجل قلبہ معلق بالمساجد. نمبر 2 جہاں دل مسجد دے نال اٹکیا رہندا ہے، کہڑے ویلے اذان ہوئے تو میں مسجد وچ جاواں. 2 آدمی انہاں دی دوستی اللہ واسطے ہے اور انہاں دی ناراضگی بھی اللہ واسطے ہے. 5واں آدمی انہوں کسے منصب و جمال والی عورت نے سدیا تے کوئی اتھے نہیں، تو کہندا ہے کہ نہ مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے. اور 6واں آدمی وہ کہ صدقہ کیتا تے اینا لکا کے صدقہ کیتا کہ سجے نہ دیتا تے کھبے نو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کی دیتا ہے تے کنے دیتے نے تے کنوں دیتے نے. تے 7واں آدمی ذکر اللہ خالین، سارا تو الگ ہو کے نماز پڑھتا ہے، ففاظت نہ ہو اکھاں دے بندے نو ٹوٹ جاندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے رونا شروع کر دیندا ہے. اے 7 بندے جڑے نے اس قہرمانی دے اندر انہاں نو سایہ ملے گا. تے گل اے وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو رون دا عطیہ عطا فرمائے، سانو رون دا عطیہ عطا فرمائے. میرا رونا نہیں، رونا ہے سارے گلستان کا. وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں تے تانوں اے گریا دی نعمت عطا فرمائے، اپنے کول رون دی نعمت عطا فرمائے، سجدے دے اندر پہ کے تے رون دی توفیق عطا فرمائے. آخر دے وچ ایک ہور میں حدیث تانوں سنا دواں جنہوں صلاۃ الخسوف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ادوں سجدے چ پہ کے اینا روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رون دیاں آوازاں باہر آؤندیاں سی.
بہرحال اس خطبے کا ایک حصہ جڑا ہے اگلے حصے واسطے میں رکھ لینا ہے، کیونکہ بہت سارا مواد اجے موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام عمل دی توفیق عطا فرمائے اور رون دی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔